یہ جیسے جیسے ہم زمانہ ظہور کے قریب آ رہا ہے ویسے ویسے عقیدے کے امتحان سخت ہو رہے ہیں۔ اب عقائد کے حوالے سے دیکھا جائے گا، عقائد کے حوالے سے پرکھا جائے گا۔ اب فیصلے عملوں پہ نہیں ہونے، عقیدوں پہ ہونے۔ اب عمال کی وجہ سے نہیں، اب زمانے میں اب جو بھی اعتراض کیا جائے، یہ یہاں تک جی یہ علی نہ پڑھا جائے، یہاں یہ نہ پڑھا جائے، یہ فضیلت نہ پڑھی جائے، یہ فضیلت نہ کہی جائے، اس چیز کا اقرار نہ ہو، اس چیز کا اقرار نہ ہو۔ یہ کس نے آپ کو معیار دیا؟ یہ کہاں ایسا لکھا ہے کہ علی یہاں تک رکھنا ہے اور یہاں تک نہیں رکھنا؟ علی یا ہوتا ہے پھر یا نہیں ہوتا۔ اور قبلہ تشریف فرمائے، مجھے اس ممبر کے تقدس کی قسم ہے کہ ابھی تک ممبر سے فضائل کا ایک ذرہ بھی نہیں پڑھا اور نہ ہو سکتا، اور نہ ہی انسانی بشر دماغ اس قابل ہے کہ وہ حقیقت علی کو سن سکے۔ میں آج کے جشن کے حوالے سے کہوں، ایک عارف شخصیت کا جملہ ہے، وہ کہتے ابھی تو ہمیں علی کہنا نہیں آیا، جس دن ہمیں علی کہنا آ گیا ہم پانی پہ چلنا شروع کر دیں گے۔ جس دن ہمیں علی کہنا آ گیا ہم ہواؤں میں اڑنا شروع کر دیں۔ ابھی تو ہمیں علی کہنا نہیں آیا، ہم تو محب ہیں، دعوی شیعت تو بھی بڑا دور ہے۔ فضیلت کیا پڑھی گئی ہے، حقیقت کیا پڑھی گئی ہے، کیا پڑھا گیا ہے جو زمانہ پریشان ہو گیا ہے؟ کیا پڑھا گیا ہے ممبر سے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ عقائد خطرے میں چلے گئے؟ ایک شخص میرے چھٹے بادشاہ کے دور میں بازار سے مولا گزرے اور وہ کپڑے سی رہا تھا اور وہ زبان میں کچھ اشعار گنگنا رہا تھا۔ امام نے قریب سے گزرتے ہوئے کہا کتنا اچھا ہو تو ہماری مدحت کرے۔ اس نے کہا مولا میرے پاس علم نہیں ہے۔ امام نے زمین سے ایک ریت کا ذرہ اٹھا کے منہ کھول، اسے منہ کھولا، امام نے وہ ذرہ اس کی زبان پہ رکھا، اس نے آنکھیں بند کر کہا شہر والو آؤ میں تمہیں علی کے فضائل سناؤں۔ کتابیں کہتی ہیں لوگوں کا مجمع لگ گیا، جو کل تک کپڑے سیتا تھا یہ فضیلت سنانے لگا ہے۔ ایسے اس نے فضائل سنائے، لوگوں نے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے، لوگوں نے کہا ہمارے دماغ پھٹ جائیں گے، جگر پھٹ جائیں گے، کیا پڑھ رہے ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ آبادی سے باہر نکل کے چلا گیا، جنگل میں جا کے وہ فضائل پڑھے، آسمان سے پرندے گرنے شروع ہو گئے، درخت ٹوٹنے شروع ہو گئے، پانی کے کنارے گیا، پانی ابل کے باہر آنا شروع ہو گیا، اس کا گریبان پھٹا ہوا ہے اور پاؤں میں نلین کوئی نہیں، آبادی میں واپس چلا گیا، ڈھونڈتا ہوا گلیوں میں زہرا کے بیٹے کے پاس گیا، قدموں میں ہاتھ رکھا، کیا بھر دیا میرے سینے میں، نہ انسان برداشت کر رہے ہیں، نہ چرند برداشت کر رہے ہیں، نہ پرند برداشت کر رہے ہیں۔ امام نے ہاتھ پکڑ کے آبادی سے باہر گئے، امام پتھر پہ بیٹھ کر اب تو پڑھ ہم سنتے ہیں۔ سارے بولو مل کے حیدری۔ لہٰذا ان سے عرفان کی بھیک مانگے۔ آپ کے سامنے فضیلت کا کوئی جملہ پڑھا جائے اور اگر آپ کا ذہن اسے تسلیم نہ کرے، شک نہ کرنا، مولا سے عرفان کی خیرات مانگنا۔ اگر تمہیں اس قابل سمجھیں گے تو معرفت عطا کر دیں گے، ورنہ وہ فضیلت تم سے واپس لے لیں گے۔ شک کی گنجائش تو پھر بھی کسی صورت میں نہیں ہے۔ ان کی فضیلت میں، ان کی ولایت پہ، ان کی عصمت پہ، ان کی طہارت پہ آپ شک نہیں کر سکتے۔